وہ یہ 7ویں امام تو فرمایا چلو چلتے ہیں. خلیفہ نے بلایا ہے, دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں, دعوت ہے, بلایا ہے, امام کا خادم بھی موجود. میں انک انت العزیز الحکیم کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق اور آپ کی ہمت اور حوصلے کے مطابق. خلیفہ نے کہا کہ پنڈت جادوگر بلاؤ, کسی طرح سے آج شرمندہ کریں موسیٰ کاظم کو یا امام علی رضا کو. روایت مختلف ہیں. کیا کرنے کا یہ کرنا کہ جب ہاتھ بڑھائے امام کا خادم روٹی کی طرف تو روٹی ہوا میں اڑ جائے, تضحیک ہوگی, توہین ہوگی. آپ بنتے ہیں امام دنیا اور آخرت کے, ہر شے پر آپ کا زور چلتا ہے, آپ کا خادم روٹی تو پکڑ نہیں پا رہا. مقصد خادم نہیں تھا امام کا, امامت پر حملہ کرنا مقصود تھا. لعاب دہنہ کا چاند پہ پھونکو گے تمہارے منہ پر آئے گا. اولاد سیدہ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھو گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ابھی بنے ہو نا بنو عباس اور بنو امیہ, دیکھو تمہارا ذکر ختم ہو جائے گا. آ کر دیکھ لیجیے امام باڑاؤں میں سیدہ کی اولاد کا ماتم آج بھی ہے. فعمل ناموسا, اس نے کوئی منتر پڑھا, امام کے خادم نے ہاتھ بڑھایا, روٹی ہوا میں اڑ گئی. امام کے ساتھ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ امام کا احترام کرتا تھا, کر نہیں سکتا تھا. امام کے سامنے کسی کے جادوگر کے جادو کا زور چل نہیں سکتا, ناممکن ہے, امام کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا تھا. 3 دفعہ 4 دفعہ ہوا. اب ایک دفعہ امام کو جلال آیا, دیوار پر قالین ٹنگا تھا, آویزاں تھا. امام نے کہا یا اسد اللہ خود عدو اللہ, اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. امام نے فرمایا یا اسد اللہ خود عدو اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. امام نے اشارہ کیا. امام کو کیا پتا کہ ان میں جادوگر کون ہے؟ تو شیر کو کیسے پتا چل گیا جادوگر کون ہے؟ یہاں شیر لا کر چھوڑ دیجئے آپ, شیر کی مرضی, جس کو بھی دبوچ کے کھا لے. یہ شیر کو شعور کس نے عطا کیا؟ کسی کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے تھے کہ خاموشی سے منتر پڑھنا, ورد خاموشی سے پڑھنا. فعمل ناموسا, جس امام کی طاقت اشارے سے بے جان شیر کو حیات عطا کرے, حیات کے بعد شعور عطا کرے, شعور کے بعد درک عطا کرے, درک کے بعد قوت تشخیص اور تمیز عطا کرے. ابن رسول اللہ زندہ تو کر دیا, ابن رسول اللہ شیر تھا قالین کا, زندہ ہو کے آ گیا. یہ تو بتائیے کس کو نگلوں؟ اب امام کو جس کی ایک انگلی کا اشارہ چھوڑ دو, لفظ میں یہ طاقت ہو کہ حیات بھی دے, درک بھی دے, تمیز بھی دے, تشخیص کی طاقت بھی دے, سمجھ جائے کہ کون نور, کون خدا کا دشمن ہے. یہ ہے انک انت العزیز الحکیم, یہ ہے حکمت ابراہیمی. یہاں میں امام موسیٰ کاظم کی حکمت کی بات نہیں کر رہا, اس شیر کی حکمت کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ کے امام نے اشارے سے زندہ کیا. میں نے دیکھیے جو بھی کہا باتیں بیوقوفی کی ہیں, یہ نادانی کی باتیں. بھائی نادانی کی باتیں تو ہم اپنا معجزہ کب بتا رہے ہیں؟ امام کا بتا رہے ہیں, امام کی امید پہ بتا رہے ہیں. جس نوجوان بچی کی سمجھ میں آ گیا, اپنے وجود میں جذب کرو اس تعلیم کو. اگر یہ چیزیں جذب ہوئیں تو 2050 کی عزاداری کی ضمانت ہے, 2060 کی عزاداری کی ضمانت ہے, آج سے 50 سال بعد کی عزاداری کی ضمانت ہے. امامت کو اسی طرح سے جذب کرو اپنے وجود میں. یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. یہ بیٹیاں میری وہ ہیں, یہ میری بچیاں وہ ہیں جو مستقبل میں ماں بنیں گی. اس مجلس میں جب آتی ہو, اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں, تو اپنے وجود کو متوجہ رکھو جناب زینب کی طرف, سید الشہداء کی طرف. تمہارے وجود سے عزاداری کے وارث پیدا ہوں گے. یہ مرد کچھ نہیں کر سکتے اگر ماؤں کی دعا نہ ہو. امام صادق کا وعدہ. لہذا میں آج کی بات نہیں کر رہا, 50 سال بعد کی عزاداری کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. 50 سال بعد اس عزاداری کے وارث پیدا ہوں گے, 40 سال بعد اس عزاداری کو سمجھنے والے ہوں گے. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے معاشرے میں, اس کے ذریعے نورانیت حسین ابن علی کو سمجھاؤ گے. خوب توجہ کیجئے گا,
نورانیت حسین ابن علی داستان کچھ اور ہے. میں کھل کے بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر جائیں گے اور خواہ بلا وجہ کسی مومن کی توہین ہو جائے, کسی نوحقان کی, کسی ذاکر کی, تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن معیار کو سمجھیے, درک لیجئے, کم از کم اس شعر کی طرح ہو جائیے کہ ایک اشارے نے طاقت حیات بھی دی, قوت تشخیص بھی دی. فرش اعظم پر جائیے قوت تشخیص کے ساتھ. لہذا یہ انک انت العزیز الحکیم. بادشاہ سلامت گر پڑے, تھر تھر کانپنے لگے. ابھی تو بڑا کر و فر تھا, اولاد سیدہ کی طاقت دیکھی نہیں تھی آپ نے. کہ ابن رسول اللہ باللہ علیکہ بحق علیکہ بحق جد المصطفیٰ. مختلف روایت میں خدا کی قسم آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے نانا کا واسطہ دے رہا ہوں, دعا کیجئے کہ یہ شعر دوبارہ اگل دے اس جادوگر کو. امام نے, اب بادشاہ تھے تھوڑی دیر پہلے, اب اولاد سیدہ جلال میں آ چکی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا لو کان عصا موسیٰ ردت مبتلعت من حبال القوم ویصیہم لترد هذا الاسد من هذا الرجل. اور یہ کہہ کر امام نے بغل میرے ابا جھاڑی اور چلے گئے. فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جب اژدہا بنا تھا, جادوگروں کی رسیوں کو جو نگلا تھا, اگر موسیٰ کا عصا اگل دیتا, یہ شعر بھی اگل دے گا.